شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ قرآن شریف رکھیں اوپر رکھنے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ مالک الملک مالک الاملاک اللہ خداوند قدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام عبادتیں خاص ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہ ہے. اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے. اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. آپ کے ساتھیوں پر، بعد میں آنے والے بزرگان دین، ائمہ دین، خصوصاً ائمہ حدیث پر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو. حضرات، میں اور آپ آج جس ملک میں رہ رہے ہیں، آج اس کا نام پاکستان ہے. لیکن ایک دور تھا کہ جب اس ملک کو عربی زبان والے صرف ہند کہا کرتے تھے. ہند اور دوسرا نام تھا سندھ. ہند اور سندھ یہ دو بھائی تھے. جناب حضرت نوح کی چوتھی پیڑھی میں یہ دو بھائی تھے. ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا. اس ہند اور سندھ میں میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے
اس ہند اور سندھ میں اسلام کب آیا؟ ہند اور سندھ میں اسلام کب آیا؟ لوگوں نے بس اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں کہ اسلام اولیاء اللہ لے کے آئے، اسلام صوفیاء کرام لے کے آئے۔ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اتنے اچھے اور پیارے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ ان کے نیچے دب گئے اور ہم نے یہ بات بلا تحقیق کہنی شروع کر دی کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء اللہ لے کے آئے۔ ہم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ اولیاء اللہ یا صوفیاء کرام کی یہ جو اصطلاح چلی ہے، اس اصطلاح کی تاریخ کیا ہے۔ بس اس مقدس نام کے نیچے ہم نے حقائق کو دفن کر دیا، بس اس سے زیادہ ہم نے سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ بات تو اس وقت اٹھی جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اہل حدیث، انگریز سے پہلے اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہ تھی، کوئی مدرسہ نہ تھا، یہاں تک کہ اہل حدیثوں کا اپنا قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہ تھا۔ یہ بات جب ہمارے سامنے آئی، ایک فریق نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انگریز کی پیداوار ہیں، انہوں نے تو اہل حدیث کا نام انگریز سے الاٹ کرایا، فلانی ملکہ سے یہ ہوا، فلانی ملکہ سے یہ ہوا۔ ہم نے کہا اللہ، یہ کیا بات؟ اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کس ضمن میں کہی گئی؟ ان سے مراد کیا لیا گیا؟ جھوٹ، یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی گئی۔ جب یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ میں جہاں جاتا میرے سے سوال ہی یہ ہوتا، میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہوں، جن کا یوم پیدائش ہم جانتے ہوں، وہ ہمیں کہیں کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ آپ نے وہ بات سنی ہے، ایک گاؤں تھا نکٹوں کا، اس گاؤں کے سارے لوگ نک کٹے تھے۔ جب اس گاؤں کے قریب سے دو اچھی ناک والے، خوبصورت ناکوں والے لوگ گزرے، انہوں نے کہا اوے ہمارا تو پتہ لگ جائے گا، انہوں نے تو شہر میں جا کے کہنا ہے ہم آج ایک ایسا گاؤں دیکھ کے آئے ہیں کہ اس گاؤں کے تمام لوگ ناک کٹے ہیں۔ بڑے بزرگوں سے رجوع کیا گیا کہ حضرت اب تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ جا کے شہر میں کہیں گے کہ فلانی جگہ پہ ناک کٹوں کا گاؤں ہے، تو حضرت ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا لو، یہ بھی کوئی گھبرانے والی بات ہے، جب یہ تمہارے قریب آئیں گے نا تو تم دور سے ہی دیکھ کے کہہ دینا ناک کٹے آگے، ناک کٹے آگے، تو آپ ہی شرمندے ہو کے بھاگ جائیں گے۔ لو ہمارے ساتھ بھی یہ
جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہیں، نوٹ کرو میری بات، مجھے بتائیے دارالعلوم دیوبند کی جن کے نام پر آج اس ملک میں ایک جماعت موجود ہے، مجھے بتائیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دیوبندی کہاں سے پیدا ہوئے؟ 1866۔ ایک دوسری روایت انہوں نے خود درج کی 1868۔ 1866 یا 1868 دیوبند میں یعنی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جہاں سے دیوبندی ایک فرقہ پیدا ہوا۔ اب مجھے آپ بتا دیں جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہوں وہ ہمیں تانا دیں کہ تمہاری تاریخ کوئی نہیں۔ وہی ناک کٹوں والی بات ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بات نوٹ کیجئے، مجھے فرمائیے، میرے سے لڑنے کی بجائے میرے دلائل پہ آپ غور کریں جو میں دلیلیں پیش کرنے والا ہوں۔ میرے سے لڑیں نا، دلائل پہ غور کریں، مجھے فرما دیں کہ دیوبندی کا لفظ اس کا یوم ولادت کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی جی ہم تو حنفی ہیں، آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ کہو نہیں ہے، جرت کرو کہ نہیں ہے، کہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، کہیے، جرت کیجئے، کہیے کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں بلکہ ہم تو حنفی ہیں۔ اور پھر میں حنفیت کی تاریخ پہ آپ سے بات کروں گا ابھی کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں حنفیت آئی۔ میں سوال کروں گا، اللہ اللہ، اگر کسی شخص میں جرت ہے مجھے یہ ثابت کرے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا حنفی آنے والا کون ہے، کون سے سن میں آیا، کس جگہ پہ آیا، ورنہ میں اپنی تاریخ پیش کروں گا، میں بتاؤں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا اہل حدیث کون آیا، کہاں آیا اور کب آیا۔ تو بات سمجھ آئی؟ میرا دعویٰ کیا ہے؟ میں اس پہلے شخص کا نامی اسم گرامی بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں آیا، کہاں آیا، کون سے سن میں آیا، اس کا نام کیا تھا۔ اگر آپ میں کوئی علمی طاقت اور قوت ہے، آپ فرمائیے کہ سب سے پہلا حنفی بر صغیر پاک و ہند میں کون آیا، کہاں آیا اور کس سن میں آیا۔ اللہ اللہ، میں بتاتا ہوں، نوٹ کرا میری بات، دنیا کے تمام لوگ، یا یوں کہیے مجھے پتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں رہے گی، یہ بڑی دور جائے گی، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں، سب سے پہلا اہل حدیث سن 21 ہجری، سن بولو، پھر تم نے بھول جانا ہے، سن ہمارے رسول کون سے سن میں فوت ہوئے؟ بولو، 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں۔ میں بات کر رہا ہوں سن 21 ہجری کی، موٹا موٹا حساب رکھتے ہیں، گویا کہ میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد کی۔ میں اپنا یوم ولادت بتانے لگا ہوں آپ کو، میں اپنے دادا کا نام بتانے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، میں اپنا شجرہ نسب بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے وہ بھی اپنا شجرہ نسب بیان کرے، ہم اس کو روکتے نہیں۔
اپنا شجرہ نسب بیان کرو. ہاں ہاں جن کا شجرہ نسب ہوتا ہے وہ تو بیان کرتے ہیں، اور میاں صاحب جن کا شجرہ نسب ہو ہی نہ وہ بیان نہیں کر سکیں گے. میں اپنا شجرہ نسب بیان کرنے. سن 21 ہجری، یہ حیدرآباد آپ کے قریب ہے، سندھ میں. اس کے قریب ایک ٹھٹھا شہر ہے. یہ ٹھٹھا آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس ٹھٹھے کا نام دیبل تھا. بولو دیبل، با کے ساتھ. ایک تاریخ میں دیول بھی لکھا ہے واو کے ساتھ. عربی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. دیبل یا دیول حیدرآباد کے قریب ٹھٹھا شہر جس کا پرانا نام دیبل تھا. اور جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت بندرگاہ دیبل شہر میں تھی. ایک کشتی آئی، یہ کشتی چلی عرب سے. اس میں 2 بھائی سوار ہیں اور دونوں صحابی ہیں. اللہ اللہ. سپاہ صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، دنیا میں ماں نے وہ بچہ نہیں جنا. یا تو میں نے یہ بات کی ہے یا پھر ہمارے بزرگوں نے، مثلاً اسحاق بھٹی نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ہم سے پہلے یہ تاریخ کسی نے بیان نہیں کی. ہم نے اپنا شجرہ نسب بیان کیا. دیبل کی بندرگاہ پہ سن 21 ہجری میں ایک کشتی آ کے لگی. اس میں 2 بھائی سوار ہیں. ایک کا نام حکم بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی. ایک کا نام مغیرہ بن ابی العاص ثقفی. یہ سن 21 ہجری کی بات کر رہا ہوں. اللہ اللہ. ایک بھائی دیبل کے ساحل پہ اتر گیا اور دوسرا بھائی بمبئی کے ساحل پہ، جس کی بندرگاہ کا نام اس وقت یعنی آج سے 1400 سال پہلے تھانہ تھا. اس بندرگاہ کا نام کیا تھا؟ تھانہ. عربی میں تانا، ہماری زبان میں تھانہ. ایک بھائی دیبل کی بندرگاہ پہ اترا، دوسرا بھائی بمبئی کی بندرگاہ پہ اترا. جو یہاں سندھ میں اترا وہ مغیرہ بن ابی العاص ثقفی ہے، اور جو بمبئی کے ساحل پہ اترا اس کا نام حکم بن ابی العاص ثقفی ہے. یہ آیا اہل حدیث کا دادا، یہ آیا اہل حدیث کا دادا. میاں صاحب آپ کو پتا ہے ہم مکے اور مدینے کے علاوہ کسی دوسرے شہر کی ڈاک نہیں مانتے، نہ ڈاکیے کو مانتے ہیں. یہ آیا مدینے سے ڈاکیا آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مغیرہ بن ابی العاص ثقفی سن 21 ہجری میں. اور چیلنج کرو میری بات کو، کہو کہ نہیں آیا. سپاہ صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، تمہیں ہم نے بتایا کہ پہلا صحابی بر صغیر پاک و ہند میں کون آیا ہے. سپاہ صحابہ کا پورا لٹریچر پڑھ لیں آپ کو کہیں یہ ثبوت نہیں ملے گا کہ سب سے پہلے یہاں پر آنے والے صحابہ کے نام کیا ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو اہل حدیث کے لٹریچر میں ملیں گی یا میری تقریروں میں ملیں گی. سینہ زوری سے سپاہ صحابہ کے نام پر اس ملک میں فتنہ اور فساد بپا کرنا، اس ملک کا امن، اس ملک کا سکون، اس ملک میں بد امنی پیدا کرنا، یہ تم نے ہمیشہ ہی کی ہے. تم نے ہندوستان میں کی، تحریک پاکستان چلی،
میاں صاحب آج بات لمبی ہوگی. تحریک پاکستان چلی, مسئلہ شروع ہوا کس بات پہ بھلا؟ قومیت کے مسئلے پہ, کہ قوم وطن سے بنتی ہے, قوم وطن سے بنتی ہے یا قوم کا یعنی خصوصاً مسلم قوم کا کوئی وطن نہیں بلکہ سارا جہاں ہمارا وطن ہے. اس وقت مولانا حسین احمد مدنی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. میں نہیں بولا, میرے بزرگ نہیں بولے, جناب حضرت علامہ اقبال بولے, میں نہیں بولا, ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم خاموش رہے. لیکن جناب حضرت علامہ اقبال بولے. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا بات کی, ذرا آپ توجہ فرمائیں, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا اجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ, اجم ہنوز نہ داند رموز دیں ورنہ, دیوبند حسین احمد ایچے بل عجبی است, سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است, چے بے خبر از مقام محمد عربی است, با مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دی ہما است, اگر با او نہ رسیدی تمام بور لاہ بھی است. یہ جناب حضرت علامہ کے شعر ہے. تم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ملت وطن سے بنتی ہے. حضرت علامہ نے رد کیا. آج یہ شعر حضرت علامہ کی کتابوں میں موجود ہیں. ہم نے تو نہیں کہا, یہ شعر ہم نے نہیں کہے, حضرت علامہ نے کہے. جناب علامہ اس وقت روئے تمہارے کردار پہ جب یہ ملک بن رہا تھا, اور آج بھی جاؤ جا کے اسد مدنی کا پوچھو, مولانا سالم قاسمی کا پوچھو کہ آج ہندوستان کی دیوبندی برادری وہ کون سی جماعت کی سیاسی طور پر رکن ہے. جاؤ جا کے ان سے پتہ کرو. آج بھی وہ اندرا کانگریس کے ساتھ موجود ہیں. اب دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جو اس ملک کے بنانے کے مخالف تھے. مفتی محمود کہا کرتے تھے جب کوئی ان سے پوچھتا پاکستان کی تحریک کے بارے میں, وہ فرمایا کرتے تھے میں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا. میں پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھا. اور میں نے یہ لفظ مولانا فضل الرحمان سے بھی سنے, وہ بھی یہی کہتے تھے پاکستان اگر بنانا گناہ تھا تم اس گناہ والے شہر میں رہ کیوں رہے ہو, تم اس گناہ والے ملک میں رہ کیوں رہے ہو. تم نے تو بڑی کوشش کی اس ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی, لیکن الحمدللہ ہم چونکہ پاکستان بنانے والے لوگ ہیں, چونکہ میرا موضوع نہیں ہے تحریک پاکستان, لیکن اتنی بات کہوں گا کہ ہم پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں سیدین شہیدین نے پاکستان سے پہلے سرحد میں اسلامی حکومت قائم کی تھی یا نہیں کی تھی. ہم پاکستان بننے سے پہلے اس پاکستان کے ایک صوبے میں اسلامی حکومت قائم کر چکے. ہماری یہ تاریخ. بہرحال میں تحریک پاکستان کی بات چھوڑتا ہوں. میں اپنی تاریخ کا, میں اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں
جناب حضرت مغیرہ بن ابی العاص ثقفی سن 21 ہجری میں سندھ کے دیبل شہر میں آئے. یہ آیا ڈاکیا، یہ آیا اللہ کے رسول کا پہلا صحابی. میں اس بات کی انتظار کروں گا کہ آپ کوئی ایسا لٹریچر پیش کریں کہ جس میں میرے سے پہلے یا میرے بزرگ مولانا اسحاق بٹی سے پہلے سپاہ صحابہ والوں نے، خصوصاً حق نواز جھنگوی نے کہیں پر اس صحابی کی نشاندہی کی ہو کہ سب سے پہلا صحابی جو ہندوستان میں آیا اس کا یہ نام تھا، جو بمبئی گیا اس کا یہ نام تھا. میں انتظار کروں گا. سب سے پہلا صحابی اور 12 صحابی، اور میری بات نوٹ کرو، 12 صحابی جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہاں پر آئے. کتنے؟ بولو بولو. 12 صحابی جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہاں بر صغیر پاک و ہند میں آئے. 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے. 4 صحابی جناب حضرت علی کی خلافت میں آئے. حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے. یزید کے دور حکومت میں آئے. مجھے حضرات یہ تفصیل بیان کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ سمجھتے ہیں مجھے یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں پھر اب کہنے لگا ہوں. کہہ دوں؟ ہاں میں اب کہنے لگا ہوں. ہاں میاں صاحب، جب ہم تھے سندھ میں، پاکستان میں، جب ہم تھے تم نہ تھے، اور جب ہم ہوں گے تم نہ ہوگے. جب ہم تھے تم نہ تھے، اور جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے. تم کوفے کے بازاروں میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ کے پیچھے ہوں گے، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے. وزن تول لے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تمہیں امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے، اور اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع کرے. میں گالی نہیں دے رہا، میں آپ کے عقیدے کے مطابق دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں قیامت والے دن امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے، اور اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا کرے. آمین کہو. کہیے آمین. اللہ اللہ لو ذرا بات سن لے. اللہ دیوبندیوں کو امام ابو حنیفہ مبارک. ہم نہیں کسی کو گالی گلوچ کریں گے، تمہیں امام ابو حنیفہ مبارک. بریلویوں کو اللہ بریلویوں کو بھی جنت میں پہنچا دے. ہم کسی کو جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں. اللہ دیوبندیوں کو بھی جنت میں داخل کر دے، امام ابو حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے داخل کر دے. اور بریلویوں کو بھی اللہ ان کو، بے شک بزرگ تو ہمارا ہی ہے، میں ابھی بات کروں گا، بے شک ان کو ہمارے بزرگوں کا دھوبی بنا کے جنت میں داخل کر دے، کوئی بات نہیں. آج کل بھی ہمارے بزرگوں کے نام پہ روٹی کھا رہے ہیں، تو چلو قیامت والے دن بھی ہمارے بزرگوں کے دھوبی بن کے جنت میں چلے جائیں. میاں صاحب ہمارا کیا بگڑے گا؟ کوئی بات جانے دیں، آپ روکیں نا. ٹھیک ہے، آپ روکیں نا، جانے دیں. شیعوں کو اللہ جناب علی کے ساتھ، جناب حضرت حسین کے ساتھ، جناب حضرت عباس علمبردار کے ساتھ، شیعوں کو اللہ علی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے. بات سن لیں، میں کہہ چکا ہوں، میں کسی کو جہنمی نہیں کہہ رہا. اللہ تمہیں مبارک کرے. امام ابو حنیفہ آپ کو مبارک ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں،
اب ہمارے دشمن نہیں، ہم آپ کو جہنم میں نہیں دیکھ سکتے، نہ میں یہ لفظ کہوں گا۔ اللہ آپ کو جناب حضرت امام ابو حنیفہ کے ساتھ شیعوں کو، بریلویوں کو، جیسا کہ میں نے تفصیل بیان کی، اللہ ان سب کو جنت میں بھیج دے۔ لیکن حضرات مجھے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کی اجازت دیں، ہم پہ قدغن نہ لگاؤ۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ہم کسی کے ساتھ بھی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پکے رہیں گے آپ اس بات پہ؟ بھئی ہم نے نہیں جانا، ہم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے، ورنہ میاں صاحب ہم کھڑے رہیں گے، تم ہم سے پہلے چلے جاؤ، میں دیکھوں گا کہ دروازہ کیسے کھلواتے ہو، پتہ لگے گا کہ دروازہ کون کھلواتا ہے۔ آپ جائیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں، آپ آزاد ہیں، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنت کا دروازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ آخر آپ میرے پھر بھی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں بھٹک گئے ہیں، آ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ، چھوڑو کوفہ، چھوڑو۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، کوفہ چھوڑو، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ جب کبھی خبر آئی، اللہ اللہ اور میرے اللہ، جب کبھی کوفے سے خبر آئی، ہائے ہائے، کوفے سے خبر آئی علی قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے، کوفے سے خبر آئی حسین اپنے ساتھیوں سمیت قتل کر دیے گئے، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ پھر میں کہہ دوں کوفی لائی، کوفی، کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں۔ جس کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی، مجھے آپ ایمانداری سے بتا دیں، اس کوفے سے خیر کا مذہب آئے گا؟ اس کوفے سے خیر کا مذہب نہیں آئے گا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم کہتے ہیں کوفہ نہ جاؤ، مدینے چلو، مکے چلو۔ تم پھر دوڑ دوڑ کے کوفے کا نام لیتے ہو، معاملہ گڑبڑی معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے، تم کوفے کی گلیوں میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ کو ڈھونڈتے پھرو گے، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، چونکہ ہماری دوسرے سے کوئی شناسائی نہیں، ہم کسی دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ میاں صاحب یہ ہماری آپ مجبوری سمجھے، ہم کسی دوسرے کو نہیں جانتے۔ میں کہہ یہ رہا ہوں، جب ہم تھے تم نہ تھے، جب ہم ہوں گے تم نہ ہوں گے۔ یہ دیکھیے جناب، 24-25 صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں 24-25 صحابہ آئے۔ تابعین کی میں بات نہیں کر رہا، تابعین کی بات میں محمد بن قاسم کے حوالے سے بات کروں گا۔ مجھے فرمائیے، اور دنیا کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں، اس جگ کے لکھے پڑھے ہوئے لوگوں سے میری اپیل ہے، بتائیے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سندھ کے اوپر کب حملہ آور ہوئے؟ سن 92 ہجری میں، 10 سن بولو، اور یار پھر بھول جانا ہے تم نے، سن 12 ہجری میں محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ آور ہوئے، اور امام ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ جب محمد بن قاسم سندھ میں آئے، اس وقت جناب حضرت امام ابو حنیفہ 12 سال کے بچے تھے۔ مجھے آپ فرما دیں حضرت، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، مجھے آپ فرما دیں کہ محمد بن قاسم کے ساتھ فوج کتنی تھی؟ اللہ اللہ، یہ آیا اہل حدیث کا وجود، یہ آیا اہل حدیث کا سیلاب محمد بن قاسم کے ساتھ۔ اس دفعہ کے اخبارات کے مطابق محمد بن قاسم کی فوج 20,000 تھی۔ ایک تعداد دوسرے مورخین نے لکھی کہ 12,000 تھی، ایک تعداد میں ایک روایت میں 7,000 بھی لکھے گئے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں، اور میرے اللہ پھر میں اب کہنے لگا ہوں، جب ہم سندھ میں آمین اور رفع یدین کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، تم اس وقت 12 سال کے بچے تھے۔
میں اور بھی بات کہہ سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں کہہ رہا. جب ہم سندھ میں 20,000 کی تعداد میں آمین اور رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اور سندھ کے بوڑھے آسمان، تو نے بولنا نہیں، تو گنگا ہے. سندھ کی زمین تو بھی نہیں بولے گی، ہمیں پتا تو گنگی ہے، تو بولتی نہیں، تاریخ بولتی ہے. 20,000 کی تعداد میں محمد بن قاسم کی فوج نے سندھ میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے رفع یدین کر کے بلند آواز سے آمین کہہ کے اس وقت نمازیں پڑھی جب آپ 12 سال کے بچے تھے. یہ تاریخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آمین اور رفع یدین سے منع کرنے والے بزرگ اس وقت 12 سال کے بچے تھے جب ہم نے سندھ کے صحراؤں میں آمین بھی کہی اور رفع یدین کر کے نمازیں بھی پڑھی. عبد الرحمن مقدسی احسن التقاسیم کا مصنف، عظیم قسم کا سیاح ہے عبد الرحمن مقدسی. اس نے ایک کتاب لکھی احسن التقاسیم، اور اس احسن التقاسیم سے امین مصری نے ظہر الاسلام میں، امین مصری نے اپنی کتاب ظہر الاسلام میں احسن التقاسیم سے ایک اقتباس ذکر کیا سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں. سندھ کے شہر منصورہ کے بارے میں ایک اقتباس ذکر کیا. یہ عبد الرحمن مقدسی سن 500 ہجری میں، عبد الرحمن مقدسی سن، بولو او یار کیا کر رہے ہو، عجیب ہی تماشا، الو وہ سارے تو. نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث. سن 500 ہجری کی بات ہے. عبد الرحمن مقدسی سندھ کے علاقے میں آیا. وہ کہتا میں منصورہ شہر گیا. جب میں منصورے میں پہنچا، اور میری بات نوٹ کرو، جب میں منصورہ شہر میں پہنچا ہوں تو میں نے منصورہ شہر میں دیکھا اکثر و اہلہا اصحاب الحدیث. منصورہ شہر کے اکثر رہنے والے اہل حدیث تھے. کرو میرے حوالے کو چیلنج کرو، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلوی کے حوالے کو چیلنج کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ الحدیث، مسلک الحدیث، نعرہ تکبیر. محمد بن قاسم ملتان آئے، ملتان فتح کیا. میری بات نوٹ کرو، ملتان سے شور کوٹ گئے، شور کوٹ سے چنیوٹ گئے. جب ہم چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم اس وقت صرف 12 سال کے بچے تھے. ہم جب چنیوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم شور کوٹ میں تھے تم نہ تھے، جب ہم ملتان میں تھے تم نہ تھے، جب ہم سندھ میں تھے تم نہ تھے. تم 12 سال کے بچے تھے. حضرات ذرا ایک حوالہ نوٹ کریں، رجال السندھ والہند. میں نے پہلے امین مصری کی کتاب کا حوالہ دیا احسن التقاسیم کے حوالے. اب میں ایک دوسری کتاب کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، ذرا چوکس ہو کے بیٹھے. سن 44 ہجری کا واقعہ ہے. سن بولو، سن 11 نکالیں، اس میں سے 33 رہ گئے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 33 سال بعد کی بات کر رہا.
ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، ابھی آپ کا دل دھڑکے گا۔ محلب بن ابی صفرہ، محلب بن ابی، بولو بچوں، مجھے پتا ہے حضرات میرا المیہ ہے کہ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتی، میرا یہ المیہ ہے، میں کیا کروں۔ محلب بن ابی صفرہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کردار ہے۔ محلب بن ابی صفرہ، جو لوگ عربی تاریخ سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ محلب بن ابی صفرہ اس کا تاریخ میں کتنا نام ہے۔ محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں، محلب بن ابی صفرہ سن 44 ہجری میں کہنے لگا ہوں جناب حضرت معاویہ کے دور خلافت میں۔ اللہ 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 اللہ، میرے اللہ، یہ دیکھیے اہل حدیث کا نمائندہ آیا ہے۔ محلب بن ابی صفرہ لاہور آئے، لاہور سے بنو گئے، بنو سے کوہاٹ گئے اور وہاں سے پھر بلوچستان گئے۔ سن 44 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ لاؤ پیش کرو، بتاؤ کون سا پہلا حنفی کون سے سن میں آیا؟ لو جناب، ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ میں آج یہاں پر یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، سب سے پہلا حنفی کون آیا، کس سن میں آیا، کس جگہ میں آیا؟ اگر تمہارا سلسلہ نسب جاری ہے، لکھا پڑا ہوا ہے، پہلے حنفی کا مجھے نام بتا دیں، اور پھر آپ کو اپنے یوم ولادت کا پتہ لگ جائے گا۔ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ ہم کب پیدا ہوئے۔ لیکن دنیا، لوگ مر تو سکتے ہیں، یہ نام نہیں بتا سکتے۔ اللہ اللہ، جن کا شجرہ نسب قائم ہے، موجود ہے، وہ اپنا شجرہ نسب بیان کر رہے ہیں، اور جن کا شجرہ نسب نہیں ہے وہ کبھی بیان نہیں کریں گے۔ میں اپنے یہاں کے جو میزبان ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں، سوال کرو ان سے کہ ہندوستان میں سب سے پہلا حنفی کون آیا؟ میں اب کوفے چلا ہوں، نہیں آپ یہیں رہے، میں اب کوفے چلا ہوں۔ اللہ اللہ، میرے سامنے بخاری شریف ہے، میں باب وجوب القرات، بخاری شریف کا باب وجوب القرات پڑھنے لگا ہوں۔ سن 21 ہجری کی بات ہے۔ کوفے کے گورنر ہیں سعد بن ابی وقاص۔ کوفے کے گورنر کون ہے بولو؟ سعد بن ابی وقاص۔ بخاری شریف کے حوالے سے بول رہا، باب وجوب القرات۔ میں اپنے ان بچوں کو، یہ جو علماء بچے یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ نے صبح بخاری کا باب وجوب القرات نکال کے پڑھنا ہے۔ بولو پڑھو گے یا نہیں؟ پھر میری بات کی آپ تائید کریں گے۔ بخاری کے باب وجوب القرات میں ایک واقعہ لکھا ہے، پڑھا ہے، اب پھر مزہ ہی آئے گا، آپ پھر سمجھیں گے میری بات۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے کے گورنر ہیں۔ کوفیوں نے جناب حضرت فاروق اعظم کے دربار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی، بڑی شکایتیں کی، بڑے الزام لگائے۔ ایک الزام یہ تھا، انہو لا یحسن یصلی، انہو لا یحسن یصلی، سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہمیں کہتے ایک رکعت دکھاؤ،
ایک رکعت دکھاؤ۔ میاں صاحب ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ نے تو، آپ کے بڑوں نے تو جناب حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہہ دیا تھا انہو لا یصلی لا یحسن یصلی، یہ صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیے 10 مبشرہ صحابی جناب حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ایک ہے جن کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے، اور کوفیوں نے کہا کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ ہمیں بھی کہتے ہیں ایک رکعت دکھاؤ، ایک رکعت دکھاؤ۔ میں نے کہا جناب آپ ساری عمر آپ ہی سوال کرتے رہیں گے؟ اللہ اللہ اس ملک کا عجیب دستور ہے، ساری عمر لوگ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے درخواست کی ہے کہ اب ہمیں بھی سوال کرنے چاہیے۔ میں پھر ایک سوال کر لوں؟ اللہ اللہ میں اب سوال کرنے لگا ہوں میاں صاحب۔ ہائے ہائے، ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو شمشاد سلفی کے سوال کا جواب دے جائے۔ پہلے کہہ رہا ہمارے ساتھ جھگڑا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ جھگڑا ہے یا نہیں؟ بولو، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ میری بات سنو، فقہ حنفی سے بات کر رہا ہوں، بتاؤ کیا فقہ حنفی کی روح سے امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے؟ سوال آج اٹھا ہے۔ ساری دنیا کی حنفی فقہ کی کتابیں، الحمدللہ میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جو پاکستان میں دستیاب ہیں حنفی فقہ کی کتابیں، الحمدللہ میں نے وہ دیکھی، اللہ کا احسان ہے۔ ساری دنیا کی فقہ حنفی کی ایک کتاب سے ثابت کر دیں کہ نماز میں امام کے اوپر سورہ فاتحہ فرض ہے، آپ جو انعام میرے سے مانگتے میں دینے کے لیے تیار، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں، بس میں آپ کے خلاف بات نہیں کیا کروں، میرے پلے کوئی پیسے ویسے تو ہیں ہی نہیں۔ ہائے ہائے، وہ بابا جی کہاں گئے؟ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے جو وہاں کمرے میں بیٹھے میں جو ہمارے امیر صاحب ہیں۔ ہائے ہائے، ہاں جواب دو۔ نہ امام کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض، نہ منفرد کے اوپر۔ بات کہاں کی ہے، لے کہاں لائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ جناب آپ کے تو امام پہ سورہ فاتحہ فرض نہیں، آپ ہم سے جھگڑتے ہیں، اور جن کا گھر سورہ فاتحہ سے خالی ہے۔ اللہ اللہ، ایک صاحب، ایک نمبردار صاحب، ایک چودھری صاحب 70-80 سال امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ چودھری صاحب بیچارے سیدھے سادے کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ یہی چودھری مولوی کو کھلا رہا ہے نا، دانے بھی بھیجتا ہے، گڑ بھی بھیجتا ہے، گنے بھی بھیجتا ہے، دودھ بھی بھیجتا ہے، ہر چیز بھیجتا ہے۔ 60-70 سال امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور 60-70 سال اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی امام کے پیچھے۔ امام کہتا رہا میں پڑھتا ہوں تیرے لیے، میں پڑھتا ہوں، میری قرات تجھے کافی ہے، میری قرات تجھے کافی ہے۔ اب جناب 60-70-80 سال کے بعد جب بابا جی سفید کفن پہن کے، پہلے تو پیچھے کھڑے ہوتے تھے نا، اب آگے چارپائی پہ لیٹ گئے آگے، امام پیچھے۔ اب پتہ مولوی کیا کہتا ہے، اور 60-70 سال اپنے پیچھے نہیں پڑھنے دی، آج میرے آگے آ کے لیٹ گیا، چل آج میں نے بھی نہیں پڑھنی۔ بولو نماز جنازہ میں حنفیہ کے یہاں سورہ فاتحہ نہیں ہے، جھوٹ نکل آیا۔ ساری عمر کہتے رہے میں تیرے لیے پڑھتا ہوں، تو میرے پیچھے کھڑا ہوں۔ وہ بیچارہ آج مر کے تیرے آگے کھڑا، کہہ گا اچھا اب آگے آ گیا نا، میرے پیچھے نہیں پڑھنے دی، اب تو آگے ہو گیا، اب آج میں بھی نہیں پڑھنی۔
اللہ اللہ، مجھے فرمائیے نماز جنازہ میں حنفیوں کے نزدیک سورہ فاتحہ ہے؟ اور بولو، جن کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں، پھر کہہ دوں مر گئے مردود نہ فاتحہ، یہ ہے مردود. جن کے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں ہے یہ ہے مردود. بولو، دنیا کا کوئی حنفی مجھے جواب نہیں دے سکتا. اچھا جناب حضرات، میرا دوسرا سوال آپ سن لیں. ان سے پوچھو کہ نماز میں ہاتھ باندھنے فرض ہیں یا واجب ہیں؟ یہ ذرا اٹھانا جی، ذرا اس کو پیچھے کرنا، اس کو مائک کو پیچھے کرنا. نہیں، اللہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ نہیں، میں نقل کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. یہی ہے نا؟ یہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ اللہ اللہ، کوئی دنیا کا حنفی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے. یہ دیکھ رہے ہم، اللہ اکبر. یہ ہو گیا سنی، یہ ہو گیا شیعہ. پتہ ہی نہیں لگتا. کیوں جی، پتہ لگ رہا ہے یا نہیں؟ بولو، پتہ لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ پتہ ہی نہیں لگتا. اللہ رے اللہ، پھر اب کہہ دوں میں؟ ہائے ہائے ہائے، اب میں کہہ دوں. اب میں کہنے لگا ہوں میاں صاحب، شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی، شیعہ سنی بھائی بھائی. ایک دفعہ اس ملک میں نعرہ لگا شیعہ سنی بھائی بھائی، ہمیں کہنے لگے یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ یہ نعرہ لگا نا، اللہ اللہ. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ زندہ سے مجھے کہنے لگے سلفی جواب دے. میں نے پھر نعرہ لگایا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی. ہم نے پھر یہ نعرہ لگایا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی. بولو، مجھے بتاؤ، نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز میں ہاتھ باندھنا، نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ دنیا کا کوئی حنفی نماز میں ہاتھ باندھنا فرض نہیں کہے گا، مر جائے گا نہیں کہے گا. اور جب وجوب کی بات آئے گی، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، واجب بھی نہیں کہیں گے. خلاصہ کیدانی حنفیوں کی کتاب ہے، نوٹ کرو میری بات. خلاصہ کیدانی میں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھنے مستحب ہیں. ہاتھ باندھنے، جب ہمارے بزرگوں نے ان کو زچ کیا نا، پھر کسی نے کہنا شروع کر دیا سنت ہیں. جب ہم نے زچ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب ان کو کہا شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے آئی، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سنت ہے، سنت ہے. لیکن اصول فقہ حنفی کے مطابق میں الحمدللہ آج بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے اصول شاشی بھی آتی ہے، مجھے نور الانوار بھی آتی ہے، میں نے حسامی بھی پڑھی ہے، میں نے توضیح تلوی بھی پڑھی ہے. مجھے بتائیے کہ سنت کیا، مفہوم کیا ہے اصول فقہ حنفی کے بارے میں؟ حنفی فقہ سنت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا اگر کوئی سنت نماز میں چھوٹ جائے حنفی مذہب کے مطابق اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. ہاتھ کھول کے پڑھ لو، ہاتھ باندھ کے پڑھ لو. یہ قریبی راستے، یہ قریبی تعلقات، یہ رشتہ داریاں،
یہ ناف کے نیچے کی رشتہ داریاں، ہائے ہائے ہائے. کھڑے ہو گئے. شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم مدینے سے. بولو مجھے بتاؤ نماز میں ہاتھ باندھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تمہارے یہاں فرض کس کو کہتے ہیں، واجب کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں، مستحب کس کو. ایک ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے ان کے، ایک دن میرے سے الجھنا پڑے. کہنے لگا جی بتائیے یہ نماز کے کتنے فرض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کے مستحبات کتنے. اور میں نے کہا ماسٹر صاحب اپنے گلے کی بلا میرے گلے میں ڈالتے ہیں. ہمارے نزدیک نہ نماز کا کوئی فرض ہے، نہ کوئی واجب ہے، نہ کوئی سنت ہے، نہ کوئی مستحب ہے. ہم نماز اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. جو اس طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا ہم کہیں گے اس کی نماز نہیں ہوئی. ہم نے یہ اور یار چپ کرو، ہم نے یہ قصے کہانیاں چھوڑ دیے. ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ ہے. جیسے آپ نے نماز پڑھی ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے. اب آئیے سیر اعلام نبلا جناب حضرت امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں. سیر اعلام نبلا ذہبی کی امام مالک کا ترجمہ نکال کے دیکھیں. امام مالک مسجد نبوی الشریف میں تشریف فرمائے. یہ وہاں کے محدث. ایک آدمی آیا مسجد میں، آ کے کہتا ہے مولانا امام صاحب جناب حضور مجھے فرمائیے نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں ہیں. بتاؤ جناب کیا جواب دینا چاہیے، آپ بتائیں. ہائے ہائے میں مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، میں امام مالک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا. اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات سیر اعلام نبلا میں نہیں ہے، اب بول تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی جرت ہی نہیں کرے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں ہے. نہیں، کوئی جرت نہیں کر سکتا. اچھا جی کیا جواب دینا چاہیے؟ ویسے آپ کا کیا پر ہوگا؟ بڑے پیار سے محبت سے ہی بات کرنی چاہیے نا. یہی توقع رکھتے ہیں نا آپ ہم سے کہ جناب پیار سے. نا واقف آدمی ہے کہ چلو اس نے سوال کر لیا، آئیے جناب آئیے حضور تشریف رکھیے میں مسئلہ بتاتا ہوں. یہ تو ہماری بات ہے، یہ ہمارا ذہن ہے. لیکن امام مالک نے کیا فرمایا؟ کلام الزنادقہ کا اخرجو ہو، اس نے گمراہوں والی بات کی ہے، اس کو مسجد نبوی سے نکال دو. کلام الزنادقہ اخرجو ہو. میں دیکھوں گا دنیا کا کوئی شخص میری اس بات کو جھٹلائے. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. کلام الزنادقہ اخرجو ہو. الانصاف جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بولو انصاف اور یار بولتے نہیں ہو. پھر کل کہنا کتاب بتائی تھی ہم بھول گئے، تو پھر میاں صاحب لینے کیا آپ آئے ہیں؟ کیا کتاب بتا رہا ہوں؟ الانصاف. اس کے مقدمے میں اللہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے اچھے لوگ تھے. کبھی رسول سے نہیں پوچھا کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، کبھی نہیں پوچھتے تھے. بس جس طرح رسول نماز پڑھتے تھے اسی طرح آپ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے. یہ گورکھ دندے، یہ کوفے کی ایجاد ہے. یہ نماز کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اتنے فرض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، ہم تمہیں یہ نہیں کرنے دیں گے. صلو کما رأیتمونی اصلی. جس طرح رسول نے نماز پڑھی ہے تمہیں بھی اسی طرح نماز پڑھنی پڑے گی. اگر نہیں پڑھو گے میں کہوں گا کہ نماز نہیں ہوئی. ہاں جی رفع یدین کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے. ایک دن ایک صاحب کہہ رہے او جی
جناب گزارش یہ، پہلے رفع یدین ہوتی تھی، پہلے رفع یدین بعد میں منسوخ ہوگی۔ میں نے کہا وہ کون سے وقت؟ اللہ پتہ ہی نہیں۔ میری بات نوٹ کرو، اور دنیا کے اہل حدیث ہو، دنیا کے حنفی ہو، شمشاد سلفی کی بات نوٹ کرو۔ رفع یدین کی حدیث کے راوی ہیں کون؟ حضرت وائل بن حجر، حضرت بولو، حضرت وائل بن حجر۔ اب مسند امام اعظم، مسند امام اعظم کا باب و افتتاح الصلاۃ آپ نکال لیں۔ رفع یدین کی حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت وائل بن حجر۔ اب آپ مسند امام اعظم کا باب نکال لیں، باب و افتتاح الصلاۃ، اور صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، اس کے اردو ترجمے والی کی میں بات کر رہا ہوں، مسند امام اعظم کی اردو ترجمے۔ وہ کیوں میں کرتا ہوں اردو ترجمے کی میں بات کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے دونوں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب کسی کو دکھانی ہوتی ہے میں ترجمے والی دکھاتا ہوں۔ کیوں؟ پھر انہوں نے کہنا یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے یہ ترجمہ اپنی طرف سے ہے، ہم نے تو نہیں کیا۔ اس لیے میں نے اردو ترجمے والی مسند امام اعظم رکھی ہوئی ہے، اور بغیر ترجمے کے بھی ہے، یعنی خالص عربی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا باب و افتتاحی صلاۃ اٹھا کے اللہ میرے اللہ اس گاؤں کے کسی بزرگ کو توفیق دے، ابھی میرے پاس مسند امام اعظم اٹھا کے گئے اور لے سلفی صاحب یہ مجھے نکال کے دکھاؤ جو بات میں کہہ رہا ہوں۔ جب وہاں پر آئی نا بات وائل بن حجر کی، تو پتہ کیا لکھا ہے؟ اللہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لے، حضرات ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لیں۔ وہاں پر کیا لکھا؟ ہوا آرابیون، ہوا آرابیون، وہ دیہاتی تھا، گنوار تھا، وہ دیہاتی تھا، گنوار تھا، لا یعرف الاسلام، وہ اسلام ہی نہیں جانتا تھا، لا یعرف اور صحابہ کے گستاخ، لا یعرف الاسلام، لم یصلی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاۃ واحدہ، کہنے کا ایک ہی نماز پڑھی۔ اللہ جھوٹ، اور میرے اللہ وائل بن حجر کو کہنا ہوا آرابیون، یمن کے بادشاہوں کی اولاد میں ہے وائل بن حجر، اس کو کہتے دیہاتی تھا، گنوار، صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، بلکہ شہزادے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، آؤ میرے سے بات کرو۔ اگر یہ لفظ مسند امام اعظم میں نہ ہو، مجھے آ کے آپ پکڑ لیں، مجھے کہیں کہ لفظ دکھاؤ، لفظ نہ دکھائے تو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، کیوں جی انصاف کی بات ہے۔ اور اگر یہ لفظ مل جائے تو آج ہی سے توبہ کرو اور اہل حدیث ہو جاؤ۔ ہوا آرابی لا یعرف الاسلام لم یصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وائل بن حجر، یہی وائل بن حجر 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ اللہ آج حوالہ پیش کر رہا ہوں مسند احمد کا، یہی وائل بن حجر حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے۔ مجھے بتائیے حجۃ الوداع کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر زندہ رہے؟ لاؤ اس مدت میں رفع یدین کا نسخ پیش کرو، ورنہ میں نے رفع یدین کے راوی کو حجۃ الوداع تک آپ کے سامنے ثابت کر دیا ہے کہ وائل بن حجر حجۃ الوداع میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لو تیرے باپ کا راج ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کر لو تب بھی ٹھیک، تیرے باپ کا راج ہے، راج ہے، حکم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مجھے فرمائیے دنیا میں ایک ہی ذات گرامی ہے جن کی رات کی سوئے ہوئے، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، نماز میں، بازار میں، جنگ میں، ہر زندگی کے لمحے لمحے پہ جس کی ہر حرکت ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ کے گستاخ،
یہ لاؤ، یہ کتاب لاؤ جن صحابہ کے بارے میں تم نے کہا کہ لا یعرف الاسلام، لا یعرف الاسلام. اللہ اللہ، پھر میں کہہ دوں ہائے ہائے، میں کہنے لگا ہوں اگر وائل بن حجر اسلام نہیں جانتا تو پھر کوفے کا رہنے والا تمہارا بزرگ بھی نہیں جانتا. وہ کیسے جانتا ہے؟ صحابی نہیں جانتا، کوفے کا رہنے والا بزرگ جانتا ہے. اگر صحابہ اسلام نہیں جانتے، میں کہنے لگا ہوں پھر دنیا کا کوئی شخص اسلام نہیں جانتا. سبیل مومنین کیا ہے؟ سبیل مومنین کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کیا ہے؟ اصحاب محمد کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اصحاب محمد کا راستہ بتائیے ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں یا نہیں؟ تم نے صحابہ کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کو اپنا امام بنایا، اور ہم نے سبیل مومنین یعنی صحابہ کے راستے کو اہدنا الصراط المستقیم یعنی صراط مستقیم صحابہ کا راستہ ہے. بتائیے حضرات کہ صحابہ کے ماننے والے ہم ہیں یا یہ ہیں؟ کیوں چھوڑا صحابہ کو؟ اللہ اللہ، او میرے اللہ، اللہ اللہ. اٹھاؤ اصول شاشی، اٹھائیے نور الانوار. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج تھوڑا سا مجھے مرثیہ پڑھ لینے دیں. آپ کس کا مرثیہ؟ کس کا نوحہ؟ کوفے والوں کا مرثیہ، کوفے والوں کا نوحہ. مجھے آج پڑھ لینے دیں، آپ کچھ نہ کہیں. اللہ اللہ، کوئی شخص لائے میرے پاس اصول شاشی، لائے نور الانوار، اور وہ کہے کہ سلفی صاحب یہ عبارت نکال کے دکھائیں جو میں پیش کرنے لگا ہوں. وہاں پر بات چل رہی ہے کہ کون سا صحابی فقیہ ہے، کون سا صحابی فقیہ نہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ بھی فقیہ نہیں ہے اور جناب انس بن مالک بھی فقیہ نہیں ہے. اللہ اللہ، کوئی کہے کہ نہیں ہے؟ لو جرت کرو، کوئی آؤ شرط لگاؤ ہمارے ساتھ. آج اس چک والوں کے سامنے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی شخص میری اس بات کو نہیں جھٹلا سکتا. لاؤ اصول شاشی اٹھا کے. مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے آج آپ کتابیں ہی لے آتے، اور میں نے کہا یار اتنی دور سے آئے ہوں کیسے بوجھ اٹھاؤں. ہوئے ہوئے، صحابہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں، ابو ہریرہ انس فقیہ نہیں، جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن خدمت کی، وہ تو فقیہ نہ بن سکے. اور امام ابو حنیفہ اتنے بڑے فقیہ بن گئے، وہ امام اعظم بن گئے. نور الانوار اٹھائیے. لو جناب میں بات کرنے لگا. نور الانوار اٹھائیے، اس میں باب ہے شروط اجتہاد کا. شروط بولو، شروط اجتہاد کی شرطیں کہ آدمی مجتہد کب بنتا ہے، آدمی مجتہد کب بنتا ہے. اس میں آیتیں لکھی ہیں، کچھ حدیثیں لکھی ہیں. چونکہ میں بات ایک دوسری کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. جو شرائط اجتہاد کے نور الانوار میں لکھے ہیں، آپ امام ابو حنیفہ سے مجھے اتنی آیتیں ثابت کر دیں اور اتنی حدیثیں ثابت کر دیں، ہم ان کو مجتہد ماننے کے لیے تیار ہیں. نعرہ تکبیر! نہیں ثابت کر سکتا کوئی شخص، دنیا کا کوئی شخص نہیں ثابت کر سکتا. اچھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ تعالی علیہ غنیت الطالبین میں حنفیوں کو مرجیہ میں شمار کیا ہے. حنفیوں کو بولو. حضرت شیخ عبد القادر اپنے بزرگ ہیں نا، آخر پھر بھی انہوں نے ہماری حمایت کرنی تھی، حنفیہ کے پیچھے پڑ گئے.
ایک تو وہ لطیفہ ہے نا، وہ 12 سال بیڑا ڈبونے والا، وہ سنی ہے بات آپ نے؟ حضرت شیخ اصل میں ایک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ساتھ کچھ حنفی بھی بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو ہمارے خلاف باتیں کرنے لگے نا، اہل حدیثوں کے خلاف، شیخ نے کہا اہل حدیث بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ سنت کے تابع ہوتے ہیں، آپ اہل حدیث کے خلاف بات نہ کریں. وہ چپ کر کے تھوڑی دیر، پھر بولنے لگے. شیخ نے پھر منع کیا، چپ کر کے. تیسری دفعہ پھر بولنے لگے. شیخ کو چڑھا غصہ. شیخ